آپس میں محبتیں، پیار. اس وقت پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا اپنا رہا پاکستان ہے جس کو اس وقت تربیت کی لوڑ ہے. تو میرے پاکستان کا سب سے بڑا جو خرابہ ہے وہ یہی ہے کہ سلیمان دوجیاں نو ٹھیک کرن نکلے یا آپ ہی ہون کوئی نہیں لے جاتا. دعا کرو سلیمان آپ ہی ٹھیک ہو جائے. یہ ہماری بہت بڑا ایک معاملہ ہے. ہم سب کو ٹھیک کرنے نکلے ہیں، خود ہونے کو تیار نہیں. حضرت جی سب کو چھوڑ دو، آؤ خود ٹھیک ہوتے ہیں، سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ خدا ترس آدمی تھا. وہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ باہر گیا، اس نے جا کے نا فقیر کو بڑی گالیاں دی. تو چنگا پلا ہے بھائی، آپ نے نہیں دینا، آپ کو گالی دینے کا کسی نے حق نہیں دیا. یہ آپ بات یاد رکھیں، نہیں دینا، سکوت اختیار کر لیں. آپ کو گالی دینے کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈر جاؤ ان لوگوں کو دیکھ کے. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھے بابے کو بھیک مانگتے دیکھا. امیر المومنین رو پڑے اس کو دیکھ کے. لوگوں نے عرض کی حضور وہ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی ضائع کی، اللہ نے بھی اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. کس اللہ معاف کرے سزا ملی ہے. ڈرو ان کو دیکھ کے بھائی، ڈر جو ان کو، لیکن گالیاں نہ دو یار. یہ بڑا، میں اس دن ایک پروگرام ہم نے جانا تھا، وہ کسی نے ایک چونک کا پتہ بتا. ایک بندہ بالکل حضرت جی بالکل نئی نویلی سوک پہ کھڑا تھا حضرت جی، تقریباً 40-45 لاکھ کی گاڑی ہے حضرت جی. تو پیچھے بچے بھی بیٹھے تھے. اب وہ چونک میں غبارے والا کھڑا تھا، تو ظاہر ہے بچے غبارے کو دیکھ رہے تھے. وہ غبارے والا آ گئے، کبھی وہ گاڑی کے ادھر جائے، کبھی وہ گاڑی کے ادھر جائے. آخر اس سوک والے نے غبارہ تو لیا کوئی نہیں 10-20 کا، بلکہ کیا ہے کھڑکی کھول کے تو اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. اللہ کے بندے 20 روپے کے غبارے سے کیا فرق پڑ جائے گا تجھے؟ شکریہ کے طور پہ لے لے. وہ غبارے بیچ رہا ہے، میں سوک پہ بیٹھا ہوں، شکریہ کے طور پہ لے لے یار. کہیں اس نے تجھے غبارے والا نہیں کر دیا، اس کو سوک والا نہیں کر دیا. عجیب حضرت ہمارے مزاج ہے. تو 45 لاکھ کی گاڑی پہ بیٹھا ہے، وہ 20 روپے کے غبارے سے تجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو غریب ہو جائے گا. اسی طرح حضرت آج کل یہ سردیوں کا سیزن ہے. میں قبلہ ہم ایک چونک میں کھڑے تھے، بچہ نا چھوٹا سا، اللہ کی قسم مجھے تو دیکھ کے ڈر آتا ہے. میرا بھی اتنا ہی بیٹا چھوٹا سا محمد علی 11 سال، مجھے تو خوف آ جاتا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے مالک سے بڑا زیادہ. چھوٹا سا بچہ وہ بیچ رہا ہے بڑی قیمتی گاڑی پہ حضرت جی. وہ 5 نوجوان کھڑے ہیں. اس بچے کو بلا کے کہتے ہیں کتنے کا ہے کنڈا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 20 روپے کا. اور دفعہ ہو جو مر جاؤ کہیں جا کے شرم سے. تو اس کو کہتے ہیں اگر 5 انڈے لیں تو کیا چھوڑے گا؟ اور دفعہ رہو کتنے جا. اور تم نے اپنے ہاتھ میں 2.5 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے. شکریہ کے طور پہ اتنی ٹھنڈ میں وہ معصوم بچہ انڈے بیچنے نکلا ہوا ہے یار. شکریہ کے طور پہ، انعام کے طور پہ اس بچے کو دے دو یار. اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے دے دو یار اس کو. تم اس سے بھی 20 روپے چھڑوا رہے ہو. یہ تمہارا حال ہے حضرت ہیں. 1 کروڑ کی گاڑی پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اور سبزی والے سے میں لڑ رہا ہوتا ہوں، اور تو سبزی بڑی مہنگی لائی ہے. بھائی جب تو نے 1 کروڑ اور 4 لاکھ کی فارچونر خریدی تھی، تو نے ٹوٹا والوں سے پوچھا تھا کہ تو نے گاڑی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کبھی تو نے باٹا والوں سے پوچھا کہ تم نے جوتی اتنی مہنگی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کبھی پیزا ہٹ پہ پیزا کھاتے ہو تو نے پیزے والوں سے پوچھا کہ تو نے پیزا اتنا مہنگا کیوں لگایا ہوا ہے؟ یار تو نے غریب پھل والے سے لڑنا ہوتا ہے، تو نے غریب سبزی والے سے لڑنا ہوتا ہے، تو نے اپنے محلے کے کریانے والے سے لڑنا ہوتا ہے، اور تو ایویں اپنے کو پیسے بوتے بنا چھڑنے. اور نہیں یار، بانٹنا سیکھو یار، محبتیں بانٹو یار، بہانے بنا کے بانٹو. اللہ کی مخلوق کو نوازو جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے. اور قربان جاؤں حضرت ان کی عطاؤں پہ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نماز کی امامت فرما کے گھر تشریف لائے. ارے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، کیا اپنے گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ یہ سارا کچھ ہماری تربیت کے لیے کیا گیا. آپ نے آ کے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ اب اما عائشہ خود فرماتی ہیں 4 چاند گزر جاتے تھے کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. عرض کرتی ہیں محبوب بظاہر کچھ نہیں. بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں کچھ نہیں تھا. ارے اسی گھر کا صدقہ تو ساری کائنات کھا رہی ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کاشانہ انور میں کچھ نہیں تھا. عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. آپ تشریف لے گئے، نماز کی امامت فرما کے واپس تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں، حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا، لیکن منہ اس نے چھپا رکھا تھا. حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کہاں گئی یار یہ رب؟
ओ भाई तूने चौक में खड़े होके इतने मन सबील बांट दिया, ये भी तो देख पीछे कितने यतीम आज भी इंतजार में खड़े हैं। अपनी अंदाज बदलो यार, रजे रजांडे दे। मैं आपको नहीं मना करूंगा कि 10 मुहर्रम पे इमाम के नाम की सबील ना बांटो, बल्कि बढ़ाओ इसको, लेकिन भाई सबील वहां बांटो जहां सबील की जरूरत है यार। क्या ये कोई रेगिस्तान है? मैं तो एक 10 मुहर्रम एक बंदे से लाड़ी पड़ा हजरत, मैंने कहा यार मैं उन कितने सुटा तेरा पानी, नहीं जी आप इमाम की बेदबी कर रहे हैं। मैं बेदबी नहीं कर रहा भाई, मैं यहां तक कुल हो चुका हूं, मैं अब कहां फेंकूं। मैं तुझे 4 घर बताता हूं, पता नहीं उन बेचारों ने सुबह का कुछ खाया भी है कि नहीं खाया है। कोई भी अंदाज सीखो यार, मोहब्बतें बांटो यार, अपने देखो मोहब्बत करो तो सही, देखो हुजूर कितना नवाजेंगे तुम्हें। ये हमारे सना खां अक्सर पढ़ते, मैं कहता हूं यार कुछ और पढ़, वो ऐसा ना लगता है हजरत जी को पता नहीं है किदों दा रोन डे है, को बड़ा संग दिल जिहा महबूब है, गल ही नहीं सुनाउण डई। ओ चलिया ओ तवा कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे हुए हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने हालत बेदारी में हुजूर से बड़ा कुछ सीखा। ऐसे ऐसे हमारे मुहद्दिस हुए हैं जिन्होंने हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहादीस सीखी है हजरत जी। ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग हुए हैं जहां जाके मुहद्दिसीन फंस जाया करते थे हदीस की सेहत के हवाले से, वो भी उनसे जाके पूछा करते थे हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें दरियाफ्त करके बताएं ये हदीस ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हुए जिन्होंने 70 बार 90 बार हालत बेदारी में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। फिर ऐसे ऐसे गुलाम हुए हजरत ज़नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत दाता साहब फरमाते जिस रात हजरत ज़नून मिस्री का इंतकाल हुआ, उस रात मिस्र के 70 औलिया को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की। सबने अर्ज की महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में किस तरह कर, आपने फरमाया मेरे ज़नून का इंतकाल हुआ है, मैं उसकी रूह के इस्तकबाल के लिए आया हूं। ये हमेशा बात याद रखना, कुरान और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जुदा नहीं है। कुरान के खिलाफ चल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बतें हमारे पास लोग आते हैं ना हमको तवीज करते हैं, ना हमारे पास को टाइम है इतना, बस मैं कह देता हूँ भाई एनी गल पक्की तेरे तक कीता किसी ने कख नहीं, तू आप ही कर ले जी। मैं की कर ले, मैंने तू आप ही कीता जो कीता जी। वो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो रहम नहीं करता उस पर रहम किया भी नहीं जाता। हमने रहम करना छोड़ दिया, आज ऊपर से रहम वाले सिलसिले हम पे भी बंद होते जा रहे। आज रहम करना शुरू कर दो, देखो तुम पे रहम होता कि नहीं होता। और कुर्बान जाऊं अपने बुजुर्गों की तुम्हें सुनाऊं, हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला, आपको क्या पता इमाम गजाली क्या है, ये तो माशाल्लाह जो हमारे इनको गजाली रोज पैदा होते हैं। लिखा है किसी को ख्वाब में मिले इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला, उसने अर्ज़ की हुजूर की बड़ी, फरमाया मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया। अच्छा पूछते हैं हुजूर किस अमल की वजह से माफी मिली है ताकि मैं भी करूं। अब फरमाते मैं एक दिन बैठा ना रात को लिख रहा था, तो लिखते लिखते ना मैंने अपनी जो कलम है उसको दवात में रखा। अब फरमाते जब दोबारा कलम उठाने लगा ना लिखने के लिए, तो क्या देखता हूं कि कलम पे एक मक्खी बैठी स्याही चूस रही है। अब फरमाते मैंने उसको उड़ाया नहीं, इंतजार किया कि ये पेट भर के खुद ही उड़ जाए। फरमाया अल्लाह ने उस वजह से माफ कर दिया। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि तआला, आप हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला के मुरीद हैं। वो लिखा है कि हजरत ना वो बाजार से सौदा लेके आए, क्योंकि दरजी तब शॉपर तो नहीं होते थे, तब तो ये कपड़ों में वो जिसको गठड़ी बोल रहे हैं पंजाबी में मुश्कड़ी बोल रहे हैं, वो लाए ला के खोली, फिर उसको गिरा लगाई और उठा के वापस चल दी। वो आपकी जोजा मोहतरमा कहती है हजरत अगर सौदा लाए हैं तो लाए, मैं पकाऊं कुछ खाने को। आपने फरमाया मैं वापस आता हूँ। तो जा क्यों रहे हैं? आपने फरमाया जब गठड़ी खोली ना तो क्या देखता हूँ गठड़ी में एक चूटी भी है, तो पक्की गल है इसका घर दुकान में है, घर से बेघर हुई है, मैं जरा इसको घर छोड़ के वापस आता हूँ। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका महीना भी खत्म हुआ, मैं अक्सर ना जाके इसी बात को बार बार पढ़ता हूँ, अल्लाह करे ये रंग हम में भी आ जाए। वो लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाजार से गुजर रहे थे, तो आपने खुद को ना ये चादर में छुपा रखा था, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की मखलूक तकलीफ में ना पड़े। जब लोग मुझे देखेंगे लोग आ जाएंगे, दुकानें छोड़ देंगे। गौसे पाक खुद को ना चादर में छुपा के, अब हो सकता है हजरत ए भी चादर लैके मैं भी बाजार जावां तो किसी का दिल खराब हो जाए, लै भी नवी चादर मोली लई दी है। वो एक ना वहां कपड़ा चोर खड़ा था, तब उसने हुजूर गौसे पाक की चादर, फिर आप बगदाद शरीफ में सबसे कीमती लिबास पहनते ही आप थे, लेकिन यह कि अगले दिन ही फिर सदका भी फरमा दिया करते थे। वो ना पीछे चल पड़ा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, लै भाई चादर खोनी बाबे दी है। और इंतजार में था कि चादर वहां छीननी जहां आगे कोई रोकने वाला ना हो, ताकि अगर मैं भागूं ना
تو روکنے والا. اب حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں دنیا ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح تمہارے لیے دسترخوان ہے. تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے بندہ چل رہا ہے؟ پتا تھا حضرت آپ کو, لیکن بڑے لوگ تھے وہ. اب وہ جب اس کو اس کی مطلوبہ جگہ مل گئی نا, کہ جب بس چادر کھینچو تو بھاگو, تو جب اس نے آپ کی چادر پکڑ کے کھینچا نا, ادھر اس نے چادر کو کھینچا, ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ ہوں لیکن پھاڑوں عبد القادر دی لئی سوں. پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ لی سوں لیکن پھاڑ عبد القادر دی لئی سوں. یا اللہ ان کو انج دا رحم فرما کہ میری چادر پھڑ کے میرا نہ جنت چ جائے. کہاں گئے یہ رنگ؟ ہر بندہ تو غصے میں ہی ہے. کہاں گئی محبتیں؟ یہ پاکستان ہم نے لڑنے کے لیے بنایا تھا, یہ پاکستان ہم نے شریکے پڑھنے کے لیے بنایا تھا, یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں حضور کی بات ہوگی, یہاں حضور کا قانون ہوگا, یہاں حضور کی شریعت ہوگی. لیکن کیا ہوا؟ صرف ہماری کمزوری, اپنی کمزوریاں دور کریں, کوشش کریں حضرت ہم میں یہ رنگ آئیں کہ سانو دسنا نہ پے کہ میں مسلمان, اسی لنگیے تے لوگ کہن مسلمان جان دے. حضرت میرے ایک دوست ہیں یو ایم ٹی میں, وہ پچھلے دن نا باہر ٹور کر کے آئے نا باہر کا, ماشاءاللہ بڑے اچھے اسکالر ہیں وہ, انگلش پہ ان کو بڑا عبور ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اہل سنت ہر آنے والا دن بہتری کی طرف, پی ایچ ڈی اسکالر, ایم فل اسکالر, ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اور میں آپ سب سے پتر گزارش کروں گا, اپنے مدرسے آباد کرو یار. اہل سنت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہمارے مدرسے بڑے کمزور ہیں اس وقت. سنیو, اپنے مدرسے آباد کرو. اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے. اللہ معاف فرمائے, ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں ہے, وہ دن آنے سے پہلے مر جائیں حضرت. جب نعت کے والے سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی محل ہے, بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہی ہے, ہمیں تو بزرگوں نے گٹی یہ دی ہے حضرت, ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. لیکن حضرت اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے, ان بچوں کو, ان بیٹیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. ان کا میڈیا نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کو کون بتائے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اماں فاطمہ انتقال فرما گئی, لیکن کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو. اس سے بھی زیادہ کو کلوز رشتہ ہو سکتا ہے ماں اور بیٹا؟ کیا پردہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے میں؟ ہمارے گھروں میں تو ویسے بھی اگر امی نے دوپٹہ نہ بھی لیا ہو, ہم چلے جائیں تو مائیں نہیں پرواہ کرتی ہیں.